السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ پارلیمانی نشستوں کی 89 حد بندی کے خلاف ڈی ایم کے کی قیادت میں اہم اجلاس۔ جنوبی ریاستوں کی سیٹیں کم کرنے کی سازش کا الزام۔ 5 وزرائے اعلیٰ اور سرکردہ قائدین کی شرکت۔ جمعیت علماء ہند نے چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی افطار اور عید ملن پارٹی کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ وقف معاملے پر اپنا موقف ظاہر کرنے کا کیا مطالبہ۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کو آنکھ دکھانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ افطار پارٹی سے اجیت پوار کا خطاب، کہا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے۔ اور آئی پی ایل کے نئے سیزن کا آغاز، افتتاحی تقریب میں بالی ووڈ کے ایکٹرز نے بکھیرے جلوے۔ غیر بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں کے نمائندوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آج ہفتے کو تمل ناڈو کے چنئی میں شروع ہوا۔ مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ آبادی کی بنیاد پر حد بندی کی وجہ سے ان ریاستوں میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد میں کمی متوقع ہے۔ 5 مارچ کو تمل ناڈو میں حکمراں ڈی ایم کے کی طرف سے منعقدہ کل جماعتی میٹنگ میں منظور کردہ قراردادوں کے مطابق بلائی گئی اس میٹنگ میں 3 وزرائے اعلیٰ، 1 نائب وزیر اعلیٰ، سابق وزرائے اعلیٰ اور 20 سے زائد سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین، کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار سمیت کئی ریاستوں کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی جو حد بندی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ اور جن سینا پارٹی کے پون کلیان کی قیادت میں تیلگو دیشم پارٹی یعنی ٹی ڈی پی کے نمائندوں کو بھی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ یہ میٹنگ موجودہ آبادی کی بنیاد پر مرکز میں بی جے پی حکومت کی تجویز کردہ مشق کے نتیجے میں جنوبی ریاستوں سمیت کئی ریاستوں میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد میں کمی کے امکان کے پیش نظر بلائی جا رہی ہے۔ ڈی ایم کے کی طرف سے 5 مارچ کو یہاں بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں منظور کی گئی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 وزرائے اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے علاوہ 7 غیر بی جے پی حکومت والی ریاستوں کے سابق وزرائے اعلیٰ، تمام جنوبی اور 20 سے زائد سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ کرناٹک ویرپا موئیلی نے بی جے پی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ حد بندی کے ذریعے جنوبی ہندوستان کی لوک سبھا نشستوں میں کمی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ریاستوں نے ہمیشہ مالیاتی نظم و ضبط اور آبادی پر کنٹرول میں کامیابی حاصل کی ہے، مگر بی جے پی ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ویرپا موئیلی نے کہا بی جے پی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ نئی حد بندی کے ذریعے جنوبی ہندوستان کی نشستیں کم کر دے۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ نشستیں کم نہیں ہوں گی، لیکن شمالی ہندوستان میں نشستیں بڑھانے کی یقین دہانی بھی نہیں کر رہی ہے۔ اگر شمالی ہندوستان میں نشستیں بڑھائی جاتی ہیں تو یہ جنوبی ریاستوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ جمعیت العلماء ہند نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں اور قائدین کے خلاف علامتی احتجاج درج کرتے ہوئے ان کی افطار پارٹی اور عید ملن تقاریب سے دور رہنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس تعلق سے بتایا کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ناانصافی پر خاموش ہیں اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جمعیت العلماء ہند نے علامتی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت اب جمعیت ایسے لوگوں کو کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لے گی، چاہے وہ افطار پارٹی ہو، عید ملن ہو یا دیگر کوئی تقریب۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں اس وقت
جس طرح کے حالات ہیں خصوصاً اقلیتوں اور اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی اور مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہے، لیکن یہ بے حد افسوسناک ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد بتانے والے قائدین، جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی رول ہوتا ہے، وہ اقتدار کے لالچ میں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ بالواسطہ طور سے ناانصافی کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو حاشیے پر ڈھکیلنے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں، مذہبی جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، مذہبی مقامات کو تنازعات میں گھسیٹا جا رہا ہے اور فسادات کرا کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان واقعات پر بھی یہ نام نہاد سیکولر لیڈر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان جیسے قائدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کی خاطر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ناانصافیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ہندوستانی آئین اور جمہوری اقدار کو بھی پس پش ڈال رہے ہیں۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ وقت ترمیمی بل پر ان لیڈروں کا رویہ ان کے دوہرے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ بہار کے سرکردہ ملی تنظیموں بشمول امارت شریعہ بہار، اڑیشہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مومن کانفرنس، جمعیت اہل حدیث، ادارہ شریعہ، آل انڈیا ملی کونسل، مجلس علماء قطبہ، امام اہل تشیع، مرکزی جمعیت اہل حدیث، خانقاہ مجیبیہ، خانقاہ رحمانیہ، خانقاہ منیمیہ اور دیگر تنظیموں نے وقف ایکٹ 2024 کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور 26 مارچ کو گردنی باغ پٹنہ میں عظیم الشان دھرنا منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اور این سی پی کے سربراہ اجیت پوار نے ایک افطار پارٹی کے دوران مسلمانوں کے حق میں بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے اتحاد کی علامت ہے اور ہمیں کسی بھی تقسیم پسند طاقت کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ہولی منائی ہے اور عید آنے والی ہے اور یہ تمام تہوار ہمیں مل کر منانے چاہیے کیونکہ اتحاد ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اجیت پوار نے مسلمانوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا بھائی اجیت پوار آپ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی بھی ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو آنکھ دکھائے گا یا دو فرقوں میں جھگڑا کروا کر امن خراب کرے گا اسے ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پارلیمنٹ میں ایک بیان کے دوران امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی حکومت نے ملک میں امن و امان کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ ایک اہم کامیابی ہے اور اب دیگر اہم معاملات پر توجہ دی جائے گی۔ ہوگا 10 سال پہلے آتنکوادیوں کا مہیما منڈن ہوتا تھا، بڑے بڑے جنازے کے جلوس نکلتے تھے۔ آتنکوادی تو آج بھی مارے جاتے ہیں، ہمارے سمے میں زیادہ مارے گئے، ایک کا بھی جلوس نہیں نکلا، جہاں مرتے ہیں وہیں دفنا دیے۔ دنیا بھر کی ٹیرر ایجنسی کے بیچ میں این آئی اے کا دوست صدیق کا در، میں گرو سے اس صدن کو کہنا چاہتا ہوں، سب سے اونچا ہے، سب سے ہائی ہے۔ ہم نے این آئی اے کو اب ڈی آر ڈی او کے ساتھ سمجھوتا کرا کر کیمیکل، نیوکلیئر، بایولوجیکل، ٹیررزم کے معاملے کے لیے بھی تیاری شروع کی ہے۔ این آئی اے کے ادھیکاروں کو انترراشٹریہ ایکسپوزر دینے کے لیے ایگریمنٹ بھی کیے ہیں اور این آئی اے اور سینٹرل فورینسک سائنس لیبورٹری کے ساتھ ایک انوبندھ کھل کر سی ایس ایف ایل میں ٹیررزم کے خلاف بھی ایک نیا ورٹیکل ہم نے شروع کرنے کا کام کیا ہے۔ ابھی لوک سبھا کا چناؤ ہوا 2024 میں، ایک بھی گولی نہیں چلی۔ گولی چھوڑو صاحب، بوتھ کے ریگنگ کی ایک بھی فریاد بھی نہیں ہوئی ہے پورے جموں۔ ایک زمانے میں دلی سے گئے ہوئے آقا صرف سرٹیفکیٹ وجیتا کا لے کر جاتے تھے، جنتا گھروں میں دری کی دری بیٹھ جاتے۔
आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रिगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। बीजापुर में इनकाउंटर 30 नक्सलियों के हलाक होने की दिल दहला देने वाली तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में फौजी दस्तों की तलाशी मुहिम के दौरान नक्सलियों से सामना हुआ, जिसके नतीजे में जबरदस्त झड़प हुई थी। इस झड़प में 29 नक्सलियों के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। आज महलूक नक्सलियों की नाशों को मुंतकिल किया गया और इलाके का जायजा लिया गया। इधर कुछ चल रहा है बोल के हमको भी पता नहीं है। 6 बजे फायरिंग शुरू हो गया, हम भी मुआबिन निकली आ रहे थे, तब फायरिंग को सुनकर हम भी तितर बितर हो गया, मतलब भाग गए। सुबह 6 बजे से 12:30 तक फायरिंग जारी है। कितने लोग मारे गए हो गए? 26 लोग मारे गए बोल के अभी तक कितने बोल रहे हो गए यहाँ लोग? कितना लोग है हमको क्या पता है। आप लोग हाँ, अपना काम कर रहे थे। हम तो काम वाले है, गाँव में काम करने वाले, हमको कैसे पता है। फायरिंग का आवाज पूरा आ रहा था उधर? पूरा आवाज गाँव में, बम भी बड़ा बड़ा बम भी डाले नहीं। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का कहना है कि वो शादी के बाद बहुत खुश हैं और अब उन्हें लगता है कि उनका घर मुकम्मल हो चुका है। मुनव्वर फारूकी, जो अपनी मिजाह, शायरी और बेसाख्ता जहन के लिए जाने जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब को गले लगा रहे हैं। शादी से जो खुशी और इस्तेहकाम लाया गया है उसकी कदर करते हैं। साबिक टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खां के साथ अपने पॉडकास्ट पर गुफ्तगू में मुनव्वर फारूकी ने बताया कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली और इंकशाफ किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में इस लम्हे के लिए दुआ की थी और इस साल मैं इतना खुश किस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर अब मुकम्मल महसूस होता है। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीज़न का आज आगाज़ होने जा रहा है। आईपीएल मुकाबलों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे क्रिकेट शायकीन के लिए अब मैच से लुत्फ़ अंदोज़ होने और जश्न मनाने का वक्त आ चुका है। पहला मुकाबला गुज़िश्ता चैंपियन केकेआर और आरसीबी के दरमियान एडन गार्डन कोलकाता में होगा। क्रिकेट का महामेला शुरू होने से पहले इफ्तिताही तकरीब की धूम रहेगी। आईपीएल के 18वें सीज़न के आगाज़ से पहले बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल और किरण ओजला अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को लुत्फ़अंदोज़ करने वाले हैं। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी भी इफ्तिताही तकरीब में मुजाहरा करेंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मौके पर बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की भी मौजूदगी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान अपनी फिल्म सिकंदर का प्रमोशन करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। सिकंदर ईद के मौके पर 30 मार्च से सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।